عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللہ کریم، اللہ مہربان کہ بے شمار مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر، اور خاص کر اس امت اسلامیہ پر خصوصی انعام اور اکرام ہے. اور سب سے بڑا اللہ کا جو احسان ہے وہ نزول قرآن ہے. قرآن کریم جیسی معجزاتی کتاب کسی نبی رسول کو عنایت نہیں کی، کسی امتی کو نصیب نہیں ہوئی. اس قرآن کریم کی بے شمار نعمتوں برکتوں میں سے ایک عظیم جو نعمت اللہ نے ہمیں یہ قرآن دی، صرف اور صرف اس مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اس کے شکرانے میں اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ شاکرین کے لیے بہترین نعمت سے نواز دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر اور شکر یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. ان دونوں کا حساب کتاب فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. روزے کے اندر سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنی شہوات کو، لذات کو توڑ دیتا ہے، دل کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے رضا کی خاطر وقتی طور پر جو حرام کیا ہوا ہے یا ہمیشہ کے لیے جو حرام کردہ چیزوں ہیں اس سے اجتناب کرتا، صبر کرتا ہے، ان کو اللہ بے حساب اجر دے دیتا ہے، اور اس اجر کا اندازہ فرشتوں کو معلوم نہیں. اسی طرح روزہ ہے، اس کے لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزے میں ریا نمود نہیں ہے، کسی کو دکھلا نہیں سکتا. تو روزے کا اجر ثواب بھی اللہ نے کسی کو نہیں دکھلایا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. اللہ خود ہی اپنے بندوں کو بے شمار اجر اور ثواب سے نواز دیتا ہے. یہ روزہ قرآن کریم کی نزول کی برکت کی وجہ سے ہے. فمن شہد منکم الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. فرمایا اس کا تقاضا یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جب آپ مقیم ہیں، صحت مند ہیں، رمضان کو پالیں تو آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. اب یہ قرآن کی برکت ہے جس کی حصول کی خاطر، قرآن کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کو رمضان کا مہینہ قرار دیا گیا. قرآن کے دورے کا مہینہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا مہینہ ہے، سمجھنے کا مہینہ ہے. یہ میلہ، یہ جشن، یہ خوشی، یہ اہتمام قرآن کریم کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن کو صرف سینے سے لگانے سے، قرآن کو دوہ کر پینے سے، قرآن کو گھروں میں لٹکا کے رکھنے سے نہیں، بلکہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے اپنے فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں، تراویح میں، صبح شام میں قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر اس کی برکتوں کو حاصل کریں. یہ مہینہ رحمت، برکت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. روزانہ اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عتق من النار کا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ افضل ترین امت ٹھہرا ہے تو افضل ترین قرآن کی وجہ سے ہے، افضل ترین مہینے کی برکت ہے، افضل ترین جگہ پہ نازل ہوئی، افضل ترین رات میں، افضل ترین مہینہ ہے. اور اس کے پڑھنے والے لوگ بھی افضل ترین ہیں،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے والے سارے لوگ سب سے بہترین انسان ہیں۔ اللہ ہمیں بہترین انسان کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ عظیم مہینہ آپ پر سائبان ہونے والا ہے، جہاں جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے۔ فتحت ابواب الجنہ وصفدت ابواب النار، جہاں نیکی کے راستے کھل جائیں گے، شیطان کے راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ دعاؤں کی مقبولیت کا دروازہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر دل میں یقین ہو، ایمان ہو اللہ پر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بات یہ دل کی یقین کی ہے۔ اللہ پر مکمل یقین، بھروسہ، ایمان پختہ رکھتے ہوئے اس رمضان کے روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، صدقات خیرات کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہیں، وہ سارا کا سارا اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر نیت میں فطور ہے اور عقیدے میں فطور ہے، توحید میں خلل ہے، اللہ سے اس کا تعلق نہیں، غیر اللہ سے ہے، اللہ کے کلام سے محبت نہیں، بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے، دنیا کی سائنس سے، دنیا کی ٹیکنالوجی سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے ہوس میں اس کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، عشق اور جنون کی محبت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے کلام سے محبت نہیں، اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے دور ہے، تو پھر ان کے لیے رحمت، باعث رحمت بننا ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ زمانہ سب سے افضل ترین زمانہ تھا جس میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے، جس زمانے میں قرآن اتر رہے تھے وہ سب سے افضل ترین زمانہ ہے، مگر اسی زمانے، اسی سرزمین، اسی دور کے جو لوگ قرآن کو مانا نہیں، ٹھکرایا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، دنیا کے بدترین لوگ ٹھہرے۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن پر یقین نہیں کیا، ایمان نہیں لیا، اس کا حق ادا نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کی برکات کو، اس مہینے کے برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جب قرآن اتر رہے تھے، جنگل کا نظام تھا، جہالت عام تھی، پڑھنا لکھنا کسی کے پتہ ہی نہیں تھا، جدید ٹیکنالوجی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، علاج معالجے میں لوگ اپنے تجربات سے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، اور انسان کی تخلیقی کیفیت، اندرونی معاملات، دل و دماغ کی گہرائی تک، وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے نفسوں میں، اپنے جانوں میں، اپنے جسم میں غور فکر نہیں کرتے؟ دعوت تو دیا مگر اس پر تدبر کرنے والے لوگ اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ جدید آلات نہیں تھے جن کے ذریعے وہ دیکھیں، ان کے پاس وہ جدید علوم نہیں تھے جن کے ذریعے دیکھیں۔ قرآن ہر دور کے ماہرین کے لیے چیلنج ہے۔ تم آج ایک چیز کو تحقیق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے، قرآن کریم ایک جملے کے اندر، ایک آیت کے اندر ان سارے رازوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ پھر وہاں پر انسان کی تحقیق، زندگی بھر کی محنتیں جو ہے دنگ ہو کے رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، قرآن نے تو پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ تو ہم آج کے جدید ٹیکنالوجی، سائنس کا ان منکر نہیں ہے، ہم اس کو ایک وسیلہ سمجھتے ہیں دنیا کی منفعت کے لیے۔ اس کو اگر آج ہم قرآن کی حقانیت پر یقین کرنے کے لیے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اگر جدید معلومات تھوڑا بہت اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں، ان پر مشاہدہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں کہ ہم نئے ٹیکنالوجی اور نئی جو ایجادات ہے اس پر ایمان لانا ہمارا ایمان کا کوئی حصہ نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے، دل کو تشفی ہو جاتی ہے۔ اور آج ڈاکٹر آپ کے ذاکر نائک حفظہ اللہ، وہ اپنے علوم فنون ڈاکٹری کے ذریعے کتنے لوگوں کو سمجھا کے اسلام میں داخل کیا ہے۔ تو یہ صرف ہم
اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے چند باتیں آج میں رکھوں گا کہ قرآن روزے کے کیا فلسفے ہیں، کیا حکمتیں ہیں. یہ تو دنیا کی کچھ حکمتیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک دن کا جو روزہ ہے اس کا اجر ثواب قیامت کے دن ڈھیروں کی صورت میں دیا جائے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا کے فائدے یہ وقتی فائدے ہیں. سب سے بڑا تعلق روزے کا جو فلسفہ ہے، بندے کو دنیا سے توڑ کر کاٹ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. یہ اخلاص کی پہلی معیار ہے. السولی وہ اناج بھی دنیا دیکھ نہیں رہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، نہیں کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. جہاں آپ 12 گھنٹے 18 گھنٹے آپ روزے سے ہیں تو پھر آپ زندگی بھر کے لیے بھی محرمات سے آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. صرف رمضان کے آپ متقی لعلکم تتقون پر عمل، صرف رمضان کے لیے نہیں، زندگی بھر آپ نے تمام تر حرام کردہ چیزوں سے آپ نے پرہیز اختیار کرنا ہے. جب بندہ اللہ کی بندگی میں قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کے قرب ہوتا ہے، اہل شیاطین سے اس سے دوری اختیار ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے امتحان لیتا ہے بندوں سے. اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے. یہ دار الامتحان ہے. روزے میں امتحان کی تینوں قسم موجود ہیں. ایک یہ کہ یہ اذیت نفس ہے، بھوک ہے، تکلیف ہے. یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ برداشت کرنا، یہ صبر چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو بے ہوش ہونے کو تیار ہے لیکن روزہ توڑتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے. یہ اذیت کو برداشت کرتا ہے. یہ صبر کی ایک قسم ہے. دوسرا اطاعت، فرمان برداری. آدمی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے نرم و گرم بستر چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. اطاعت ہے. کھانا پینا مزہ ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، اطاعت کرتا ہے. حکم کہ پیروی کرنے کا ایک ڈھنگ سیکھتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر. اور اس روزے کے دوران نئے بیاہی شدہ آدمی اپنے بیگمات سے دور رکھتا ہے، شہوات کو روک لیتا ہے. وقتی طور پر حرام کیا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. گناہوں سے صبر کرنا. جیسے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کا تذکرہ ہوا. اس میں وہ نوجوان جس کو برائی کی طرف دعوت دی اور وہ کہنے لگا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ حرام کام نہیں کروں گا. حرام سے اجتناب کرنا صبر ہے. تو ان صابرین کے لیے اللہ نے بے شمار انعام رکھا ہے. اس روزے کی وجہ سے انسان کی رزق میں کشائش، فراخی پیدا ہوتا ہے. کتنے ہمارے لوگ ہیں صبح سے لے کر شام تک منہ میں دڑا دڑ نسوار، پان، سگریٹ، فضول چیزیں کھاتے ہی رہتے ہیں. ایک تو فضول خرچی سے. نشہ کرنے والے لوگ بھی اس مہینے میں نشہ چھوڑ دیتے ہیں فضول سے. اور یہ تربیت نفس کا مہینہ ہے. جس نے 12-15 گھنٹے نشہ نہیں کیا، ماہرین نفسیات کہتے ہیں 4 ہفتے روک کر رکھیں، اس کو بند کر دیں، اس کی نشے کی جو بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. یہ 30 دن جو 4 مہینے پر 4 ہفتے پر مشتمل ہے. دن بھر روزہ رکھتا ہے، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہی کھانا کھا کے جلدی مسجد میں پہنچے، تراویح میں لگ جائے، پھر اپنے نشے سے دور رہے، جلدی سو جائے، اٹھے افطار سحری کریں اور جلدی مسجد میں پہنچے. یہ بڑے محنت کے ساتھ اپنے آپ کو بری عادت سے چھوڑ دیں، زندگی بھر کے لیے گندی عادتوں سے اس کو خلاصی مل جائے گا، نجات مل جائے گی. یہ تزکیہ نفس اور بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بہترین ٹریننگ ہے.
اس مہینے میں دنیاوی معاملات میں آدمی کا اپنا معاملہ درست ہو جاتا ہے. کوئی آتا ہے آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالی دیتا ہے، تو آپ کہتے بھائی میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں آپ سے لڑ کے اپنے روزے کو خراب نہیں کر سکتا. وہ ناپ تول کو درست کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہے، لوگوں کی بد اخلاقی بد کرداری کا مقابلہ وہ اخلاق اور ایمان سے کر دیتا ہے. اس کے دل و دماغ کھل جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، جراثیم ختم ہونے کی وجہ سے. جہاں معدے کو آرام ملتا ہے، نظام ہاضمہ درست ہو جاتا ہے. نظام ہاضمہ درست ہونے سے جگر کی تمام بیماریوں کو اللہ شفائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، جگر کو بھی آرام ملتا ہے. مسلسل جو خون کی گردش ہے اس میں کمی آنے کی وجہ سے جگر کو آرام کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. خون کی کمی کی وجہ سے دل پر جو دباؤ بلڈ پریشر ہے کہتے ہیں اس میں بھی بہتری آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے. ڈپریشن، سر درد اور یہ سارے دور ہو کر طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے. کھا کھا کے چربیاں بن کے آدمی کھا کے مر جاتے ہیں، وہ چربیاں پگھل جاتی ہیں. لوگوں کی بیماریاں کھا کے آ جاتے ہیں، لوگ زیادہ کھا کے مر جاتے ہیں. انہی مختلف موذی چیزیں کھا کر اس کے جلد خراب ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتا ہے. اس طرح بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے عزت نفس میں اضافہ، روح کی پاکیزگی، تزکیہ نفس، دل کو تسکین. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی اس عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے دل کو تسکین ملتا ہے. جب ان نگاہوں سے قرآن کو پڑھ لیتا ہے، چشم بصیرت کھل جاتی ہے اور بصارت آنکھ بھی تیز ہو جاتا ہے. ہر قسم کی بیماریوں سے اس کے لیے نجات کا ذریعہ ملتا ہے. سخاوت، فیاضی، ہمدردی کا ایک درس ہے. ایک حدیث جس پر اعتراض ضرور ہے مگر معنی درست ہے: صوموا تصحوا، روزہ رکھا کرو اور صحت بنو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حکیم صاحب علاج کے لیے آئے. کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد واپس جانے لگے. کہا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے؟ کہا علاج کے لیے آئے تھے مگر آپ کے شہر میں بیماری نہیں. کہا کیوں؟ اس لیے یہاں تو کھاتے ہی نہیں ہیں. جب تک بھوک لگنے کے بعد لوگ کھاتے ہیں وہ بھی پوری طرح پیٹ بھر کے کھانے کے لیے نہیں ملتا اور پیٹ بھر کے بھی نہیں کھاتا ہے. تو یہاں بیماری ہی نہیں ہے، علاج کی ضرورت نہیں. قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہوا ہے، دینی دنیائی اخروی. حکیم الامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق ہے، ان سب کا تعلق آپ کے دل، دماغ اور معدہ اور جسم سے تعلق رکھتا ہے، یا ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے. یہ روزہ ٹریننگ ہے، ورکشاپ ہے، خواہشات نفس کو قابو میں کرنے کا، بشری کمزوریوں کو قابو میں رکھنے کا، شیطانی غلبے کو توڑنے کا، درندگی اور بہیمیت کو ختم کرنے کا یہ مہینہ ہے. قرآن کریم نے کافروں کے بارے میں فرمایا والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام. کافر لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کو بس اپنے پیٹ کی فکر ہے. یہ جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے ان کی چاہت یہ ہے بس اچھا کھانا مل جائے اور سکون مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھا پہنا مل جائے، مزے آ جائے، بس ان کی زندگی دنیا کے مزہ ہے. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے. کفا لابن آدم لقیمات یقمن به صلبہ، صحیح حدیث ہے. ابن آدم کو جینے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. بس
اس کے پیٹ چپک نہ جائے، اس معدے میں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہی رہے۔ عربی لغت کے اندر لقیمات جمع قلت ہے، یعنی 3 لقمے سے لے کر 9 لقمے تک کھا لو، جان بچنے کے لیے کافی ہے۔ ہم کھاتے ہیں جان بچانے کے لیے، لوگ جیتے ہیں کھاتے ہیں جیتے رہنے کے لیے، لیکن کھا کھا کر پھر یہ مر جاتے ہیں۔ اور بعض ماہرین کا مشاہدہ ہے، آپ بھی خیال رکھیں، اتوار اور پیر والے دن بڈھے اکثر مر جاتے ہیں۔ کیوں مرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر بھی ہائی ہے، معدہ خراب پڑا ہوا ہے، ہفتہ اتوار کو دعوتیں ہوتی ہیں، وہ بھی رات 1-2 بجے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ چلو جی آج کبھی تو بد پرہیزی چھوڑو، میٹھا بھی کھا لیا، سب کچھ مرخن چیزیں خوب کھا لیا، کھانے کے بعد آ کے واک بھی نہیں کرتا، کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا، ایسے سو جاتا، بس سو ہی جاتا، صبح 9 بجے تک اس کا لاش پہنچتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا مشاہدہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ رات کا کھانا مختصر، فقیروں کا کھانا مختصر غذا ہو، تاکہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت تہجد کریں، پڑھیں۔ رات کی نماز میں جو اٹھتا ہے، یہ دل کے ماہرین کا کہنا، جو رات کو تہجد میں اٹھتا ہے اسے دل کے دورے نہیں پڑیں گے، پڑھ بھی جائے تو خطرے میں نہیں ہوں گے، بچت ہو جائے گی۔ یہ گاڑیاں جو روڈ پہ پڑی ہوئی ہے، اسٹارٹ ہی نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، زنگ لگ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس جسم کو جتنا آرام پہنچا دو، یہ جسم خراب ہو جائے گا۔ ماہرین ورزش اس کے بارے میں کہتے ہیں بہترین صحت کے لیے ورزش ہے وہ وقت پر اور ٹائم پر اور جسم کو نہ تھکا دینے والی ہو۔ اب یہ کھانا بھی چھوڑنا بھی ایک ورزش ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ یعنی رات کو کھا لیا، سحری نہیں کی، اچھی بات نہیں ہے، روزہ تو ہو جائے گی۔ ایک خاص مقرر ٹائم پہ، عین طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب، اس ٹائم میں آپ نے بھوکے رہنا، بس اس ٹائم کے پابند رہنا ہے۔ آپ صبح طلوع فجر کے بعد آپ نے ایکسرسائز نماز پڑھنی ہے، طلوع آفتاب کے بعد آپ نے 2 رکعت اشراق پڑھنی ہے، زوال کے بعد ٹھیک اسی ٹائم میں ظہر پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے ٹائم میں، مغرب کو مغرب کے ٹائم میں، عشاء کو عشاء کے ٹائم میں۔ یہ ایسے ایکسرسائز ہیں جو آپ کے جسم کو صحیح ٹائموں پر، جو خون کی گردش کی کیفیتیں جو تبدیل ہوتی ہیں، ان ٹائموں پر آپ کو ہلایا جھلایا گیا۔ دیارکم آثارکم، اپنے گھروں کو دور رکھو، مسجد میں چل کے آیا کرو، اور یہ قدم قدم تمہارے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ کوئی کافر ہندو ڈاکٹر کہیں آپ قدم جما کے چلیں اور 5 کلومیٹر روزانہ چلیں، وہ تو ضرور چلیں گے، میاں بیوی روزانہ رات کو واک کریں گے۔ محمد الرسول اللہ نے 5 ٹائم مسجد میں چل کر آنے کے لیے حکم دیا، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نماز کی برکتوں اور روزے کی برکتوں سے پورا اللہ ہمیں فیض یابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فوجیوں کو بھی بھوکے رکھ کر ٹریننگ دیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ کھانا رمضان میں افطاری میں خوب کھاتے ہیں، پیاز کھا کے آتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ مسجد میں آتے وقت پیاز کھا کے نہیں آنا چاہیے، منافق ہے، صحیح حدیث ہے۔ یاکل فی 7 امعاء، اس کے 7 معدے ہیں، بہت زیادہ کھاتا ہے منافق۔ اب رمضان کھانے کے لیے نہیں آیا، رمضان میں روزے کے لیے احتیاط کریں، کھانے میں احتیاط کریں، کم سے کم کھائیں، اور جو بھوکے ان کو کھلائیں، خود آدھا کر کے آدھا دوسروں کو بھی کھلائیں، تو یہ آپ کے روزے میں آپ کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ پھر یہ صرف پیٹ کا پرہیز نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھیں، زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت،
پیر کی حفاظت ان سب کے روزہ ہونا چاہیے، سب کے لیے ٹریننگ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت